آپ کو پتہ ہے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف پیر میر علی شاہ صاحب نے کتابیں لکھی ہیں اور اس نے ان کے خلاف لکھی ہیں کتابیں. تو اس میں پیر میر علی شاہ صاحب پہ جب اس نے اعتراض کیا نا چشتی رسول اللہ والے واقعے کا، تو پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ چشتی رسول اللہ والے واقعے سے کوئی دلیل نہیں پکڑ سکتا، وہ بزرگ ایک خاص حالت میں تھے، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ بالکل ٹھیک تھا، تو اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا نا تو ہم تجھے غلط کہیں گے. اندازہ کریں غلام احمد قادیانی دجال کو یہ کہتے ہیں ہم نے خاموش کروا دیا تھا. خاموش کیا کروایا؟ اپنے کپڑے اتار دیے اس کے سامنے کہ چشتی رسول اللہ اگر ہمارا بابا پڑھوائے تو صحیح اور تو پڑھے تو غلط. یہ اندازہ کریں، یہ مناظرے کرتے تھے. یہ اس قسم کے لیم ایکسکیوزز ان کے پاس. میں بریلوی عوام سے کہوں گا کہ تمہارے چشتی رسول اللہ پارٹی والے بزرگوں اور علماء نے میرے اوپر قادیانیت کا الزام لگایا، تو نہ صرف میں نے غلام احمد قادیانی دجال کو ننگا کیا ہے علمی دلائل میں، اس کے علمی جوابات کے اوپر صرف میری ویڈیوز ہیں درجنوں میں. یہ صرف یہی بتاتے رہے کہ وہ ٹوائلٹ میں مر گیا، وہ فلاں جگہ مر گیا، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، علم تو ہے ہی کوئی نہیں. اور تم مجھے بار بار اس کے ساتھ جوڑتے ہو، تو میں پھر تمہیں اسی طریقے سے جواب دیتا ہوں کہ جب غلام احمد قادیانی دجال سامنے آیا تھا نا تو تم نے اپنے بڑوں کو پیش کیا تھا نا. پیر میر علی شاہ صاحب سب سے بڑے تھے اس وقت اس ایریے میں، ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کے سب سے بڑے تھے، کوئی چھوٹو لانچ نہیں کیا تھا. اور بقول تمہارے کہ میرا فتنہ اس سے بھی بڑا ہے، بقول تمہارے تو بڑوں کو ہوا لگاؤ. کل 14 اگست آ رہی ہے، صدر پاکستان کو بھی ہوا لگے گی. ہاں تسی بھی اپنے بڑے بار کڈو وال ہواؤ انہوں نے. اور یہ میں تم لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جی انجینئر سامنے نہیں بیٹھتا، انجینئر سامنے کے تھوڑے کار وڑ کے بہ گئے، انجینئر سامنے دی گل کر رہے ہو، اور تھوڑے بچیاں نے موبائل ہی انجینئر ہو تکو. ہاں سامنے کے میں تے بغیر اجازت داخل ہو چکا ہے یوٹیوب دے ذریعے، سامنے بٹھا دیو. چلو میں من لی گل، وڈا لانچ کرو، لیاؤ اس زمانے دا پیر میر علی شاہ، یعنی کہ مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی، ساجد میر، تینوں وڈے کڈو باہر اپنے. کب کام آنا ہے انہوں نے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں 80 بندے صرف ساتھ رہ گئے، ایک تکبر کا جملہ نکل گیا تھا، سورہ توبہ میں نقل ہوا. 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا، صرف 80 بندے حضور کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام فرنٹ پہ جا رہے ہیں اپنے خچر کے ساتھ. اور آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث، انہوں نے آپ کی مہار تھامی ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام رجز پڑھ رہے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو نکالو، میں ہوں مفتی منیب الرحمان، ہاں بریلویوں کا امام، نکل انجینئر مجھ سے بات کر. میں کہتا ہوں ادھر آ کے بیٹھے. میں ہوں مفتی تقی عثمانی، پلانٹ ارتھ پہ علماء دیوبند کا ہیڈ. یہ بڑے کب کام آنے ہیں؟ ڈائریکٹ فائنل میچ ہی کھیلیں گے بھائی. ان بڑوں میں سے کوئی راضی نہیں ہوگا. یہ میری کرامت رہے گی انشاءاللہ تعالی، یہ یاد رکھیے گا. اور یہ وہ واحد میری کرامت ہے کہ میری خواہش ہے کہ یہ میری کرامت جھوٹی نکلے اور یہ سامنے آ جائے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. اور پھر میں ان سے چشتی رسول اللہ، اشرلی رسول اللہ، ختم نبوت، گستاخانہ عبارتیں، یہ ساری چیزیں ڈسکس کروں گا. میں نے ان سے نکاح طلاق کے مسائل تو ڈسکس نہیں کرنے، ستنجے کے ڈھیلے تو ڈسکس نہیں کرنے، عقیدے ڈسکس کرنے ہیں. ہاں کوئی بھی نہیں آئے گا، انہیں پتا ہے کہ یہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. اور یہ میں نے آفر ان کی طرف سے بار بار بٹھاؤ بٹھاؤ. اور تسی تے اللہ دے بندو، صرف فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ کو 5 لاکھ علماء بیعت ہے، تو مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو میں تمہارے مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. ایک کے ساتھ بیٹھوں گا، وہ اینو تے پتہ ہی نہیں سی نا، وہ تاں ہار گیا دوسرے نال بیٹھ، او میں ڈائریکٹ تیرے وڈے نال بہنا وا. بٹھاؤ، آؤ ادھر اتوار والے دن بیٹھو، میں نیچے بیٹھ کے گفتگو ہوگی، ریکارڈنگ ہوگی، اپنا کیمرہ مین لے آؤ. اور یہ مجھے خواہش نہیں ہے، تمہاری خواہش، مجھے کیا خواہش ہے بھائی؟ جن لوگوں کی ویورشپ میری تصویر لگانے کی وجہ سے، انہیں میں نے ساتھ بٹھا کے کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ ہاں. اور پھر سرکار میں بھی ایک دفعہ جا کے تمہاری مسجد میں جمعہ پڑھاؤں، ہاں، اور انہیں بتاؤں کہ المحند میں کیا عقیدے لکھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ بریلویوں کو مشرک ڈکلیئر کیا ہوا ہے، خود ان کے بابے وہ سارے کام ڈال کے گئے ہیں، تو میں بتاؤں ایک ایک چیز کھول کے انشاءاللہ تعالی.